آئیے آج ایک چھوٹا سا عملی تجربہ کرتے ہیں۔ اگر آپ گھڑی بائیں ہاتھ پر پہنتے ہیں تو اسے اتار کے اپنے دائیں ہاتھ پر پہن لیجئے، یا اگر آپ دائیں ہاتھ میں پہنتے ہیں تو اسے بائیں ہاتھ میں پہن لیجئے۔ اب آپ اپنے اندر محسوس کریں کہ دماغ کیا کہہ رہا ہے۔ اب گھڑی ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ پر پہننے سے تکلیف ہاتھ کو نہیں ہو رہی، اندر دیکھیے اصل تکلیف دماغ کو ہو رہی ہے۔ دماغ کہہ رہا ہے کہ یار ایسے عجیب لگ رہا ہے، مجھے ایسی عادت نہیں ہے، واپس پہلے ہاتھ پر باندھ لو۔ وہ آپ کو بار بار یاد دلائے گا، چاہے آپ کام میں مصروف ہیں، وہ درمیان میں ٹوکے گا۔ مسئلہ گھڑی کا نہیں، یہ اصل میں اس عادت کے خلاف بغاوت ہے جس کا دماغ عادی ہے۔ سوچئے، جو دماغ ایک گھڑی کی جگہ بدلنے کو برداشت نہیں کرتا، تو کیا وہ زندگی کے بڑے بڑے فیصلے آپ کو اتنی آسانی سے کرنے دے گا؟ یہی وہ تماشا ہے جو دماغ ہر بڑے فیصلے سے پہلے کرتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے کام اس لیے نہیں کر پاتے کہ وہ بہت مشکل ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے فیصلے بھی برداشت نہیں کر پاتے۔ اصل مسئلہ کمفرٹ زون ہے۔ ہم نے اپنے دماغ کو ایک لاڈلے بچے کی طرح پال رکھا ہے۔ ہم جب بھی کوئی فیصلہ کرنے لگتے ہیں تو یہ ہمیں کہانیاں سنانے لگتا ہے۔ کل کر لیں گے، ابھی تھوڑا آرام کر لو، موڈ بننے دو۔ اچھا، اب اگر ہم اپنے دماغ کو یہ بتاتے ہیں کہ ذرا خاموش ہو جاؤ، یہ صرف 5 منٹ کے لیے ہے، 5 منٹ کے بعد میں دوبارہ یہ گھڑی واپس پہن لوں گا، اب دماغ پرسکون ہو گیا۔ اب آپ کو یہ اریٹیٹ نہیں کر رہا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس پر ایک جامع تحقیق کی گئی جس نے کئی لوگوں کی زندگی بدل دی۔ اسے 55 ٹیکنیک کہتے ہیں۔ آج سے ایک سادہ اصول اپنائیں، 5 سیکنڈ 5 منٹ۔ جب بھی آپ کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو اپنے دماغ کو 5 سیکنڈ سے زیادہ وقت نہ دیں۔ نماز کا خیال آیا ہے، 1 2 3 4 5، اٹھ جائیں۔ جم جانے کا وقت ہو گیا ہے، 5 سیکنڈ سے پہلے اٹھ جائیں۔ اگر آپ نے اپنے دماغ کو 5 سیکنڈ سے زیادہ وقت دے دیا تو پھر یہ آپ کو عجیب کہانیاں کرائے گا، فوراً سٹیٹ سنبھال لیتا ہے۔ ابھی کیوں، تھوڑی دیر بعد میں کر لیتے ہیں، آج تھکاوٹ بہت ہو گئی ہے، کل سے شروع کریں گے۔ یہ سیدھا منع نہیں کرتا بلکہ دلیل دیتا ہے، منطقی سا لگنے والا جواز پیش کرتا ہے۔ یہ آپ کو خطرے سے آگاہ کرتا ہے کہ یہ چھوٹا سا قدم خطرناک ہو سکتا ہے۔ اگر تم یہ کام نہ کر سکے تو لوگ کیا کہیں گے؟ ایٹ لیسٹ یہ آپ کو لیٹے رہنے، بیٹھے رہنے اور رکے رہنے پر آمادہ کر لیتا ہے۔ یہ آپ کی سستی کو سمجھداری کا نام دیتا ہے، آپ کے ڈر کو احتیاط کا نام دیتا ہے، ٹال مٹول کو حکمت عملی کا نام دیتا ہے۔ پہلے 5 سیکنڈ کے بعد یہ آپ ہی کے خلاف وکیل بن جاتا ہے۔ امریکی مصنفہ میل رابنز نے 2017 میں ایک 5 سیکنڈ رولز کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ اس کا کہنا ہے کہ اگر آپ نے 5 سیکنڈ سے زیادہ سوچ لیا تو دماغ آپ کو روکنے کے لیے خوف اور کہانیاں سنائے گا۔ اس کے مطابق کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے صرف 5 سیکنڈ کا وقت لیجئے۔ اب دوسرا قدم یہ ہے کہ آپ اسے صرف 5 منٹ کا وقت دیجئے۔ آپ کوئی بھی نیا کام کرنا شروع کرتے ہیں تو اس سے 5 سیکنڈ میں فیصلہ کیجئے اور دماغ کو یہ یقین دلائیے کہ 5 منٹ تک کروں گا بس۔ آپ کو واک کرنے جانا ہے تو 5 سیکنڈ میں یہ فیصلہ کیجئے اور دماغ کو یہ اطلاع دیجئے کہ صرف 5 منٹ کا کام ہے، ابھی واپس آ جاؤں گا۔ آپ قرآن نہیں پڑھتے، قرآن کی تلاوت کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ اپنے دماغ کو اس بات پر ایگری کیجئے کہ میں 5 منٹ صرف پڑھوں گا۔ اگر آپ دماغ کو چھوٹا ہدف دیں گے تو یہ مزاحمت کم کرے گا۔ دماغ کی ایک دلچسپ بات یہ ہے، کام شروع کرنے سے پہلے سستی کرتا ہے لیکن شروع ہو جانے پر رفتار کو بڑھا دیتا ہے۔ واک پر نکلیں گے تو دل کرے گا تھوڑا سا اور چل لیں، قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں تو دل کرے گا کہ ایک رکوع اور پڑھ لیں۔ 5 منٹ کا 15 منٹ بن جاتے ہیں، 15 منٹ کب آدھا گھنٹہ بن جاتے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہوگا۔ اور آخری پیغام یہ ہے کہ آپ کمزور نہیں ہیں، آپ کا دماغ غیر تربیت یافتہ ہے، آپ نے اسے سالوں سے کمفرٹ زون میں رکھا ہوا ہے۔ اب وقت ہے اسے نئی ترتیب دینے کا۔ 5 سیکنڈ میں فیصلہ کیجئے اور خود کو 5 منٹ کا ٹارگٹ دے کر آغاز کیجئے۔ اپنا خیال رکھیے، بہت شکریہ، السلام علیکم۔